وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم عشر من سنن المرسلین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، ایک حصہ قرآن پاک کی آیت کا اور دو حصے احادیث مبارکہ کے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ یہ ارشادات عالیہ اس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں جس موضوع اور مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا، ہمارے ایک ساتھی کی شادی کا اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنا دیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اس دنیا میں پھیلا دیا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ اکیلے رہتے تھے جنت میں، پھر ان کے لیے انس اور الفت کے لیے ان کا جوڑا بنایا۔ بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے جائے گا تو اسے توڑ دے گا، سیدھی نہیں ہوگی، فطرت میں ہے، اور اگر تو چاہے تو اس کے ساتھ زندگی گزار اس حالت میں کہ اس کا ٹیڑھا پن بھی ساتھ ہی رہے گا۔ لہٰذا یہ انسان کی فطرت بنا دی گئی۔ کسی مذہب نے غیر قانونی انداز میں اصول و ضوابط سے ہٹ کر مرد اور عورت کے ملنے کو درست نہیں سمجھا، اور قواعد و ضوابط میں سب سے اعلیٰ قاعدے وہ ہیں جو اللہ کے رسولوں نے عطا کیے، اور رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ طریقہ نکاح وہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ سب سے اعلیٰ طریقہ نکاح وہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی، انسان کی فطرت ہے، لہذا حضور نے اس بارے میں پوری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے شادیوں کا اہتمام کرو، اگر نہ کرو گے وقت گزرتا جائے گا، وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، تو اس گناہ میں والدین کا بھی حصہ ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام کرو۔
بلکہ آپ نے ایک موقع پر حضرت علی کو چند چیزیں فرمائیں، فرمایا جب ان میں سے کچھ میسر ہو تو تاخیر نہ کرو۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب کسی کا رشتہ مناسب جڑ رہا ہو تو جوڑ دو، تاخیر نہ کرو، ان کا نکاح کرا۔ پھر اس کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں، لڑکی تلاش کرنی ہے، حضور نے طریقہ سمجھا، تنکح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولجمالها ولدینها۔ فرمایا 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، حسن، مال، جمال اور دین، 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو چوتھی چیز ہے نا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، یہ جو چوتھی چیز ہے نا دین، اس کو ترجیح دے دو، کامیاب ہو جاؤ۔ جب بھی اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، کسی عزیز کے لیے لڑکی دیکھنی ہے تو حضور نے اصول بیان فرمایا۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بھی دیکھیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جگہ گندی ہوتی ہے، وہاں پہ اچھی اور خوبصورت بوٹی اگ آتی ہے، واضح طور پر حدیث میں فرمایا، اس لیے ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اچھا نکل آئے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ دین کو دیکھو۔ اسی طرح لڑکے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، سعد نام تھا، رنگ کالا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رنگ کالا ہے، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ فرمایا فلاں گھر چلے جاؤ، وہاں جا کے میرا پیغام دے دو۔ وہ وہاں گیا، بچی کے والدین ملے، انہوں نے رنگ دیکھ کے عذر کیا تو بچی بات سن رہی تھی، کہا کہ اسے نہ دیکھو بلکہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھو، بھیجا کس نے ہے۔ وہ دین کی بنیاد پر تھا، رنگ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، رنگ کیسے بنے ہیں؟ فرمایا جو میں نے آیت مبارکہ پہلے پڑھی ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ جس دن اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کو بھیجا، آدم کو پیدا کرنا ہے، زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ یا اللہ کس طرح کی؟ فرمایا ہر جگہ سے۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے ہر جگہ سے مٹی لی، پھر فرمایا مٹیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کہیں سفید ہوتی ہے، کہیں سرخ ہوتی ہے، کہیں کالی ہوتی ہے، پھر طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی علاقے کی مٹی نرم ہوتی ہے، کسی علاقے کی سخت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ ساری مٹیاں مل کے جب آدم کا خمیر بنایا گیا، ان کی تخلیق ہوئی، تو پھر ان کی اولاد مٹیوں کے اعتبار سے مختلف ہوئی، کسی کا رنگ کالا ہو گیا، کسی کا سفید ہو گیا، کسی کی طبیعت سخت ہو گئی، کسی کی نرم ہو گئی۔ اس لیے یہ رنگ اللہ کے ہیں، رنگوں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ ابو لہب مکے کا بڑا خوبصورت آدمی تھا اور حضرت بلال حبشی سب سے زیادہ کالے تھے، لیکن درجہ دیکھیں کس کا اعلیٰ ہے۔ وہاں رنگوں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، لہذا اس میں بھی ایسے نہ کیا جائے۔ البتہ شریعت کفو کی اجازت دیتی ہے۔ کفو کا معنی ہوتا ہے ہم پلہ، ہم پلہ کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ بے جوڑ نہ جوڑے جائیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں حضرت زینب بنت جحش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارادہ فرمایا اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اس گھر والوں نے ناپسند کیا، اس لیے کہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی، پھوپھی ذات بہن اعلیٰ خاندان کی، اور وہ آزاد کردہ غلام، لیکن ان کے بارے میں آیت اتر آئی کسی مومن مرد اور عورت کو اجازت نہیں کہ
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں انہیں اپنے بارے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ جب آیت اتر آئی انہوں نے کہا اب ہمارا اختیار ہی ختم، ہم یہ شادی کر لیتے ہیں، ہو گئی۔ لیکن چونکہ طبیعتیں پہلے سے تیار نہیں تھیں اس لیے نبھا نہ ہو سکا، کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی۔ اب وہ زید جو تھے جن کا ابھی یہ بھائی اپنی تقریر میں ذکر کر رہے تھے، آزاد کردہ غلام بھی تھے اور آپ کے بیٹے کی طرح تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں نے اپنی پھوپھی زاد کا جو نکاح کرایا یہاں پر، یہ چاہتی نہیں تھی، انہیں میں نے مجبور کیا۔ اب طلاق کے بعد ان کی دلجوئی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اب میں نکاح خود کروں عدت کی تکمیل کے بعد۔ لیکن آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی طلاق دی گئی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اس بات سے ڈرتے، بیٹے کی متعلقہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیات نازل فرمائی۔ ایک آیت میں فرمایا کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ دوسری آیات سورۃ الاحزاب میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس کو منہ بولا بنایا جائے وہ شریعت میں رشتہ ہی نہیں، پہلے ہوتا تھا اب ختم۔ جب منہ بولا رشتہ ہی نہیں تو یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں، جب آپ کا بیٹا نہیں تو اس کی چھوڑی ہوئی بیوی آپ کے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات فرمایا یہ بات آپ کے دل میں تھی، آپ چھپاتے تھے، ہم یہ مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا میرے محبوب قد زوجناکہا، ہم نے شادی کر دی آپ کی اس کے ساتھ۔ مفسرین کرام شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور شادیاں دوسری ازواج کے ساتھ اس دنیا میں ہوئے، زمین پر ہوئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، للکار شہین، فخر اہل حدیث، حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ جی توجہ فرمائے جی۔ آپ کی دیگر ازواج کے ساتھ شادیاں اور نکاح زمین پر ہوئے، لیکن ان کا یہ جو معاملہ خاص ہوا، ان کا زمین پر نکاح نہیں ہوا بلکہ آسمان پر ہوا اور اللہ کریم نے خود کرا دیا۔ اور پھر ان کے نکاح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی دیگر ازواج کے نکاحوں سے زیادہ کیا۔ یہ ایک ایسا ولیمہ تھا جس میں آپ نے صحابہ اکرام کو گوشت کا سالن اور روٹی کھلائی، اور یہ ولیمہ دوسری ازواج کے ولیموں سے بڑھ کر ہوا۔ لہٰذا حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ میں اس حوالے سے ہمارے لیے کئی ہدایات موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے انتخاب کے حوالے سے رہنمائی کر دی۔ انتخاب میں فرمایا دین کو ترجیح دے دو، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ ہے آغاز کار۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے نکاح تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی فرمائے، اپنے اصحاب کے نکاح بھی فرمائے۔ اس میں آپ نے ہمیں نکاحوں اور شادیوں کے حوالے سے بڑا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا۔
اس میں جو سب سے نمایاں بات ہمارے سامنے آتی ہے اس نمونے میں، وہ دو باتیں ہیں، ایک ہے سادگی اور دوسری ہے سچائی۔ سادگی اور سچائی، انتخاب کے موقع پر سچائی کو ملحوظ رکھا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی تنخواہ یا آمدن زیادہ بتائی جاتی ہے اور لڑکی کی عمر کم بتائی جاتی ہے۔ کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ خطبہ نکاح میں 3 آیات پڑھی جاتی، تینوں میں اللہ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ یہ نکاح کے حوالے سے ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے کام بھی سیدھے کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ لہذا نکاحوں کے معاملے میں سچائی اور سادگی کو اپنانا ضروری ہے۔ سچائی اور سادگی کے ذرا مناظر دیکھیں۔ محفل صحابہ کی حضور تشریف فرما ہے، سچائی اور سادگی کا نمونہ دیکھیں۔ ایک خاتون آئی، کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں کرنا چاہتے میری کروا دیں۔ فرمایا جاؤ حق مہر کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ گیا واپس آیا، کہا کچھ نہیں۔ فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہو، کوئی معمولی چیز ہو وہی لے آؤ۔ وہ پھر گیا، آیا، کہا جی کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو اس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے کہا جی میرا کروا دیں۔ پھر کہا میں نے یہ جو چادر اوڑھ رکھی ہے میں اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ رکھ لیتا ہوں، ایک اس کو حق مہر کے طور پر دے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ تو تمہارے لیے پہلے ہی کم ہے، اگر اس کو آدھا حصہ دے دو گے تو تمہارے لیے کیا بچے گا؟ یاد رہے کہ اس زمانے میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا، کپڑے کے لیے اور بسا اوقات ایک رسی کے لیے بندہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا تمہیں قرآن آتا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ کون کون سی صورت؟ لسور عددہا، چند صورتیں گن گن کے بتائیں۔ فرمایا زبانی سنا سکتے ہو؟ جی ہاں سنا سکتا ہوں۔ فرمایا یہ جو صورتیں قرآن پاک کی تم نے حفظ کی ہیں، یہ صورتیں اس کو حفظ کرا دینا، یہ تمہارا حق مہر ہو گیا، اس حق مہر پر میں تمہارا ابھی نکاح کرواتا ہوں۔ اب اگر دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تو اس خاتون کو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اگر نگاہ حقیقت و بصیرت سے دیکھیں تو جتنی بڑی دولت اور خزانہ حق مہر میں اس کے لیے آیا، اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ دولت اللہ کے پیارے رسول نے مقرر فرمائی ہے۔ لہذا حق مہر کا اصول یہ ٹھہرا کہ جو مرد کی استطاعت ہو، اس میں بھی افراط و تفرید کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لڑکی والے عموماً چاہتے ہیں کہ زیادہ، اور زیادہ میں مقصد لینا بھی نہیں، صرف لکھوانا۔ لکھوائیں گے کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے ہاتھ اوپر رہے، جب لڑکا تنگ کرے گا ہم اس کا مطالبہ کریں گے۔ اور وہ لڑکے والے یہ کہتے ہیں ہم نے کون سا دینا ہے، اگر زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں لکھنے کا ہم لکھوا دیتے ہیں۔ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر و دیوار کج، پہلی اینٹ اگر معمار ٹیڑھی رکھ دے، جہاں تک دیوار جائے گی ٹیڑھی ہی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں شرطیں کم ہوں۔ لہٰذا جب کسی نے بیٹی دے دی، رشتہ دے دیا، تو اللہ توکل کریں۔ آپ نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، خاندان پہ بھروسہ نہیں کیا، اس لڑکے پہ بھروسہ نہیں کیا، اس کے والدین پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ 1,00,000 2 لاکھ روپے پہ بھروسہ کیا۔
جب اس پہ بھروسہ کیا تو یہ ٹھیک نہیں کیا۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ مرد کے حسب استطاعت، اور شادیوں میں لڑکے والے بہت خرچ کرتے ہیں، دو جگہ پہ آ کے بالکل گر جاتے ہیں۔ ایک تو حق مہر کے وقت وہ چاہتے ہیں جتنا تھوڑے سے تھوڑا ہو، دوسرا جو مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں ان کو دیتے وقت بار بار کہتے ہیں ہاں جی آپ کی کتنی فیس ہے۔ باقی جگہوں پہ خرچ کرتے ہوئے نہیں پوچھتے، بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مولوی اپنے منہ سے بولے اور پھر اس پہ اعتراض بھی کیا جائے آپ نے اتنے پیسے مانگ لیے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے آپ کی دین و دنیا میں رہنمائی کرنی ہے۔ ان کی خدمت خود کریں، جو عام مروج آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اسی طرح یا اس سے بڑھ کر دیں اور خاموشی سے کر دیں۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ بار بار سب کے سامنے پوچھا جائے ہاں جی آپ کی کتنی فیس ہے؟ ان کی خدمت کریں۔ تو یہ اس حوالے سے بھی حضور نے رہنمائی فرمائی۔ اب آئیے حق مہر کے حوالے سے کہ ہمیں پاکستان سے کچھ عرصہ بعد اس وقت کے علماء نے، جن میں حنفی علماء کی کثرت تھی، اس وقت ایک رائج الوقت سکے کے مطابق اندازہ لگایا حق مہر کا، تو وہ بنا 32.25 روپے، جو کہ اس وقت بھی مقرر کرنا درست نہیں تھا، اس وقت بھی درست نہیں تھا۔ کیوں؟ شریعت نے اجازت دی ہے، آتیتم احداہن قنطارا، کوئی چاہے تو ایک خزانہ دے، جتنا کوئی استطاعت رکھتا ہے زیادہ یا کم، اس وقت بھی درست نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو حق مہر کی بات ہوتی ہے تو ایک نہ ایک بندہ ضرور کہتا ہے جی شرعی لکھ لیں، اور شرعی سے ان کا مقصد وہ ہوتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر بدقسمتی سے اس کے بعد ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا لیکن حق مہر کا نہیں بڑھا، وہ اتنے کا اتنا ہی رہا۔ یہ مرد کی استطاعت پر ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کے وجود کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر سچائی اور سادگی کا میں نمونہ عرض کر رہا تھا، حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، بڑے اشاش بشاش خوش نظر آ رہے تھے، کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے۔ فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کل میں نے شادی کر لی۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی اللہ کے نبی غیب کا علم نہیں رکھتے، اور یہ بات بھی سمجھ آئی کہ شادی کے لیے اتنا تکلف ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بلایا جائے، بس جتنے ساتھی میسر ہوں۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا کرو، ولیمہ کرو، لہذا ولیمہ سنت ہے۔ اور ولیمے کے بارے میں حضور کا نمونہ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا، سچائی اور سادگی کا پیکر خیبر سے، خندق سے، خیبر سے واپس آ رہے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا معاملہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، واقعہ کا پس منظر لمبا ہے، نکاح ہو گیا، ایک جگہ پہ ٹھہرے، حضور نے صحابہ کو فرمایا بچھونا بچھایا جائے، دسترخوان بچھایا گیا، فرمایا کھانے لاؤ۔ صحابہ سفر سے واپس آئے تھے، کسی کا کھانا تھا کسی کا نہیں تھا، ختم ہو گئے تھے۔ عرض کی کہ بعض کے ہیں بعض کے نہیں ہیں، فرمایا جن کے ہیں لے آؤ۔ دسترخوان پہ رکھ دیے گئے، کسی کے پاس جو تھے، کسی کے ستو تھے، کسی کی کھجوریں تھی، اور کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، رکھ دیے گئے دسترخوان پہ۔ فرمایا جن کے ہیں وہ آ جائیں، جن کے نہیں ہیں وہ بھی آ جائیں۔ سارے بیٹھ گئے، فرمایا کھاؤ جس قدر میسر ہے، جس کو جتنا ملتا ہے کھاؤ۔ جب کھانے لگے تو فرمایا پتہ ہے یہ کیا مجلس ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یہ میری طرف سے حضرت صفیہ کے نکاح کا ولیمہ ہو رہا ہے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، بالکل سچائی اور سادگی۔
اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تینوں آیات میں یہی فرمایا، تینوں آیات میں بار بار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ یہ حکم الہی ہے، انبیاء کی سنت ہے، انسانی فطرت ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی غیر فطری امر نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا نام بار بار لیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی مرد اور عورت کا آپس میں تعلق جائز نہیں، جائز اس وقت ہوتا ہے جب خطبہ پڑھا جائے، جب آیات پڑھی جائیں، وہ خطبہ اللہ کا ذکر ہے، آیات اللہ کا ذکر ہیں، گویا اللہ کے نام کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ رہا ہے، اس اللہ کے نام کا احترام کرنا ہے، اس اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہے اور اس سے ڈرتے ہوئے اس رشتے کو نبھانا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بار بار۔ اس معاملے میں اتقوا اللہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور کا فرمانا اعلنوا النکاح، نکاح کھل کے کرو، سب کو بتا کے کرو، لہذا چھپ کا نکاح جائز نہیں، ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح جائز نہیں، اور ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں یہ جو عدالتی نکاح ہوتا ہے یہ بھی شرعاً جائز نہیں، شرعاً یہ جائز نہیں، عدالتی نکاح۔ فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، برات آ گئی، اعلان کا ایک انداز یہ، برات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا خاموشی سے برات آئی ہے، فرمایا او برات والو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو شادی کے اور برات کے ترانے پڑھتا ہو؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی تو ہونا چاہیے تھا جو کہتا اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم، ہم آئے برات لے کے، ہم آئے برات لے کے، تمہیں بھی خوش، تمہیں بھی مبارک ہو، ہمیں بھی مبارک ہو۔ فرمایا اس طرح کو ہونا چاہیے تھا جو پڑھ کے سناتا اور گاتا اور اعلان ہو جاتا، سب کو پتہ چلتا کہ یہاں نکاح کا معاملہ، یہاں برات آئی ہے۔ چھپ کے نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، 3 دفعہ فرمایا باطل ہے، باطل ہے، اور ایک روایت میں فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی عورت کو شرعاً اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ مطلقہ اور بیوہ کنواری سے زیادہ صاحب اختیار ہوتی ہے، لیکن اس کا اختیار بھی ولیوں کے اختیار کے ماتحت ہوتا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر ان کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ میں یہاں پر والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ جب وہ انتخاب کریں تو ضرور اپنی اولاد یا جس کے لیے رشتے کا معاملہ طے کیا جا رہا ہے اس کے نقطہ نظر، اس کی سوچ اور فکر کا بھی پتہ کر لیں۔ حضور نے بڑا آسان سا طریقہ بتایا، فرمایا اذنھا سماطھا، کنواری لڑکی اگر خاموش رہے گی تو سمجھو اجازت ہوگی۔ حضور نے طریقے بتائے، آداب سکھائے، لہذا جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ جس طرح شریعتوں میں نظام ہے، دنیا میں سب سے اعلیٰ نظام وہ ہیں جو اللہ کے نبی اور رسول لے کے آئے، نبیوں اور رسولوں کے نظام ہے زندگی میں، طریقہ نکاح میں، اصول معاشرت میں، خاندانی نظام میں سب سے بہتر طریقہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ پھر آپ مبارکباد دیتے تھے، باقاعدہ شادی کی مبارکباد دیتے تھے، جس کی شادی ہوتی اس کو دعائیں دیتے، اس کو مبارک دیتے، لہذا یہ بھی درست ہے۔ اور جہاں شادیوں اور نکاحوں کے حوالے سے ذکر آیا ہے قرآن پاک میں،
وہاں یہ بھی فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کچھ آگے بھی بھیجو۔ یہ دنیا کا نظام اللہ نے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہے، اور اس میں اللہ نے محبت اور الفت کی حقیقی روح رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی سورۃ روم میں اپنی بڑی بڑی نشانیاں ذکر فرمائیں۔ فرمایا آسمان میری نشانی، زمین میری نشانی، پہاڑ میری نشانی، فرشتے میری نشانی، قیامت قائم ہونا میری نشانی۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی، فرمایا ایک میری نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ جوڑے بنائے تاکہ تمہارے اندر الفت اور محبت کا رشتہ ہو۔ محبت کے کئی انداز اور معیار اور درجات ہوتے ہیں، لیکن شادی شدہ حضرات سمجھتے ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان محبت کا درجہ ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے خاص محبت کا ایک درجہ بنایا۔ اسی لیے ایک دن صحابہ کرام کی مجلس تھی، کسی صحابی نے برسر مجلس پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے نہ ذرا بھی ہچکچائے، فوراً فرمایا مجھے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اس نے پوچھا مردوں میں سے، فرمایا اس کے والد صاحب سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ لہذا اس میں کیا حرج ہے؟ میاں بیوی کی جو محبت ہے اور یہ جو تعلق ہے اس کو اللہ نے بنایا، اور یہ ایسا رشتہ ہے چونکہ اس سے انسان کو فرحت اور سکون اور چین اور آرام ملتا ہے۔ شیطان کو یہ پسند نہیں، شیطان سب سے زیادہ اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اس کے چیلے آتے ہیں، دن بھر کی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرایا، کہتا تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آیا میں نے زنا کرایا، کہتا تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آیا میں نے چوری کرائی، کہتا تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آیا کہتا میں ایک گھر میں داخل ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالا، لڑائی کرائی، اتنی کرائی کہ دونوں جدا جدا ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہتا تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہاں آ کے تخت پر میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس رشتے کو شیطان سب سے زیادہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جادوگروں کے جادو بھی اسی پہ چلتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہ بڑا جادو چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ جب ان کی لڑائی ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، لڑائی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن تاثرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی ہے نظر نہیں آ رہا اور وہ لڑائی کو بھڑکا رہا ہے۔ لہٰذا اس کا حل اسلامی تعلیمات، اتقوا اللہ، جہاں اپنا حق ہے وہاں اس کا حق بھی ہے۔ اگر حقوق کی ادائیگی میں ایک فرد سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، تو یہی عذر وہ دوسرے کے لیے قبول کر کے درگزر کا مظاہرہ کرے، تو زندگی کا یہ نیا سفر بڑے سکون اور اطمینان سے گزرے گا۔ اس نئے سفر پر جب سایہ ہوگا اللہ کے تقوی کا، اور اس نئے سفر میں جب طریقہ ہوگا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو زندگی کا یہ نیا سفر ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ میں اس ساتھی کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں جن کے نکاح کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زوجین میں اور دونوں خاندانوں میں بے شمار محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ اور یہاں آخر میں یہ بات بھی ضرور قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ یہاں پہلے میں حافظ فیاض صاحب کی دعوت پہ آیا تھا، وہ گزشتہ چند ماہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے بڑے عرصہ وہ خطیب رہے، 20-25 سال یا کم و بیش۔ دعا فرمائیے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔